نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان فی اللہ عزاء لکل مصیبۃ وخلفا من کل ہالک وعوضا من کل فاتح فإلی اللہ فأنیبوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے دنیا میں کسی نفس کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے پیدا کیا تو مٹی نے اللہ سے شکایت کی کہ میرے حصے سے آپ نے ایک مخلوق پیدا کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا تسلی رکھو، یہ مٹی جو تم سے لی گئی ہے تمہیں واپس لوٹا دی جائے گی۔ ہر انسان جو اس کرۂ ارض سے جس کی جسمانی تخلیق ہوتی ہے اس کے لیے موت بھی لکھی گئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ نے موت بھی پیدا کی ہے اور زندگی بھی پیدا کی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت کا پہلے تذکرہ کیا ہے، خلق الموت والحیات، زندگی کا بعد میں تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی حقیقت موت ہے۔ موت ایک وجودی چیز ہے، یہ عدم نہیں ہے، زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ یہ زندگی کے ایک دروازے سے گزر کر وجود کے ایک دائرے سے نکل کر دوسرے وجود میں داخل ہونا ہے۔ موت دروازہ ہے کہ ایک انسان ایک دائرے سے نکلتا ہے، ایک منزل اور موطن سے نکلتا ہے اور دوسرے وطن میں اور دوسرے مقام پر منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو تخلیق کہا گیا کہ موت کے بعد انسان ایک نئی تخلیق میں آ جاتا ہے، جو اس کی جسمانی ساخت اور یہاں سے مٹی سے اس کا بدن بنا تھا، ماں کے پیٹ میں بنا، اور ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس نے یہاں اس مٹی کی غذائیں کھائیں، یہاں کی آب و ہوا استعمال کی، یہاں کے سورج سے توانائی لی، یہاں کے چاند سے چاندنی لی، یہاں کی فضاؤں کی مہکاروں سے مہکا، اور اپنے گرد و پیش میں موجود اشیاء کو استعمال کیا، نباتات استعمال کیے، معدنیات کھائیں، اور حیوانات جو اس کے مقدر میں لکھ دیے گئے تھے وہ اس نے استعمال کیے۔ تمام گندم سے لے کر نباتات اور معدنیات سے لے کر تمام حیوانات تک جو لقمہ اس کے پیٹ میں جانا تھا اور جس سے اس کا بدن بننا تھا وہ پورا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں کی ساخت، یہاں کی شکل و صورت، یہاں کی نوعیت سرے سے بدل جاتی ہے، اور ایک نئے موطن میں، ایک نئے جہان میں، عالم برزخ میں، اگلی منزل میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ جس مٹی سے ماں کے پیٹ میں بنا تھا
جو مٹی سے بنی ہوئی تھی وہ مٹی میں مل گئی، اور جو اس مٹی کو اکٹھا کر کے ایک خوبصورت چلتا پھرتا انسان بنایا تھا، جس روح نے، جس نفس نے، جس روح ملکوتی نے، اور اس کے نتیجے میں جو نسمہ اور روح حیوانی پیدا ہوئی تھی، وہ یہاں سے سفر کر کے اگلے جہان رخصت ہو جاتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے بہت سے موطن منزلیں ہیں۔ انسان، اس کا ایک روحانی وجود تھا جو آسمانوں پہ اللہ پاک نے اسے، اس کی روح کو پیدا کیا تھا آدم کے ساتھ ہی، اور پھر جیسے جیسے وقت ہوتا گیا ویسے ویسے وہ روح کا جو نقطہ ہے معمولی سا، وہ نیچے اترتا رہتا ہے۔ اترتے اترتے دنیا میں جب اس کے نزول کا وقت آتا ہے تو اس کے ماں باپ کے ذریعے سے وہ دنیا میں وجود پیدا ہوتا ہے، اور پھر 3 مہینے کے بعد اس میں وہ روح، وہ نقطہ نورانی، وہ چپ جو ہے وہ اس کے جسم میں لگا دی جاتی ہے۔ کل تک وہ ماں کے سانس سے سانس لے رہا تھا، اس کے کھانے پینے اور اس کی غذا سے غذا لے رہا تھا، تو جیسے ہی وہ چپ اس کے اندر لگتی ہے تو وہ خود دھڑکنے لگتا ہے، خود اپنا سسٹم کام کرنے لگتا ہے، اور 6 مہینے تک ماں کے پیٹ میں ہی سانس لینا سیکھتا ہے، ماں سے گفتگو، بات چیت، جو بھی کچھ ماں کرتی ہے اس سے مکالمہ سیکھتا ہے، اسی کی بنیاد پر اس کا ذہن بنتا ہے، اسی کی اساس پر اس کی جسمانی ساخت وہ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو پھر اب یہ مشینری خود بخود ہی آٹومیٹک چلنے لگی۔ ہاں جی، ماں کی ضرورت نہیں رہی، اس کی غذا کی ضرورت نہیں رہی، تو انسان دنیا میں آتا ہے اور پھر دنیا کی غذائیں کھا کر، سب سے پہلے ماں کا دودھ ہی پی کر، پھر گرد و پیش کی غذائیں کھا کر، آہستہ آہستہ کیا ہے، جوان اور بڑا ہونے تک جو اس کے لیے جس موسم، جس مکان، جس زمان، جس جگہ پر بھی ہوتا ہے، وہاں کی غذائیں، وہاں کی دھرتی کی خصوصیات اس کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ جس مٹی سے غذائیں کھائیں، جس مٹی کا پانی پیا، جس جگہ کی آب و ہوا اس کے جسم میں آئی، اس کے مطابق اس کا جسم بنتا چلا گیا۔ افریقہ میں پیدا ہوا ہے تو افریقی نسل کے طور پر اور افریقی آب و ہوا میں پلا بڑا ہے۔ عرب میں پیدا ہوا ہے تو عرب آب و ہوا میں، ہندوستان، پاکستان میں یہاں پیدا ہوا ہے تو اس کے اثرات اس کے جسم پر طاری ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر روس، چین یا کسی اور آسٹریلیا ملک میں پیدا ہوا ہے تو وہاں کے ماحول کے اثرات اس کے جسم کے ساتھ ویسا ہی انسان بنتا ہے، کالا، گورا، مشرقی، مغربی، گندمی، فلاں فلاں، یہ اس مٹی کے اثرات ہیں، ورنہ روح تو تمام انسانوں کی ایک ہی ہے جو وہاں سے کٹ کر نیچے آئی ہے۔ تو انسان جیسے یہاں پلتا بڑھتا ہے اور مقررہ جو اس کے کام ہیں یا جو اس کی نوعیتیں ہیں وہ کرتا ہے، خیر کی ہو یا شر کی ہو۔ اگر اس دنیا میں اس نے سچی خدا پرستی اور انسان دوستی کے کام کیے ہیں، انسانوں کی خیر خواہی کی ہے، انسانوں کے کام آیا ہے، اور اپنے قلب کا اور اپنے عقل اور روح کا تعلق اللہ سے رکھا ہے، جہاں سے وہ چلا تھا، جس خالق نے اسے مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا اور دنیا میں اسے تمام نعمتیں اور مواقع مہیا کیے جس کی ہم حمد و ثنا نہیں کر سکتے۔ اتنی ایک ایک سانس، ایک ایک لقمہ، ایک ایک چاول کا دانہ، ایک ایک گندم کا دانہ جو پیدا ہو کر اس کے منہ میں گیا ہے، اس پر جتنی توانائیاں خرچ ہوئیں، جتنا ماحول خرچ ہوا، وہ سب کا سب کیا ہے؟ تو اس ذات کا تعارف، اس ذات کی وحدانیت، اس ذات کے ساتھ معرفت کا تعلق اور اس کے احکامات کی پاسداری کی، تو جیسے انسان جس مٹی میں پلتا بڑھتا ہے اسی مٹی کے مطابق اس کی جسمانی ساخت بنتی ہے۔
ایسے ہی جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں پرورش پائے تو اس کی روح پاکیزہ اور پوتر ہو جاتی ہے، اور اگر شریر لوگوں، چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں، غاصبوں، لٹیروں، طاغوتیوں کی محفل اور ان کی حصہ بن کر اس نے پرورش پائی ہے تو روح ویسی ہی بگڑتی چلی جاتی ہے، کیونکہ روح کا تعلق خاص طور پہ روح حیوانی جس کے ساتھ حساب کتاب ہونا ہے، اصل میں یہ روح حیوانی بھی اسی طرح کے ماحول کی مناسبت سے پیدا ہوتی ہے اور ارتقاء کرتی ہے۔ پوری دنیا کی زندگی میں جیسے جسمانی ساخت اپنی مٹی، اپنے پانی، اپنے آب و ہوا سے بنی، ایسے ہی اگر وہ اچھے لوگوں کو انسان دوست، کسی قوم میں اچھے انسان دوست، حکماء، انبیاء، فقہاء، اولیاء، ان کی صحبت میں پرورش پائی اور ان کے انفاس طیبہ، ان کی صحبت سے، ان کے جسم سے نکلنے والی ریڈیشن سے اس کی روح نے اسے جذب کیا ہے۔ ہر انسان، بلکہ ہر ایک انسان نہیں کیا بلکہ کائنات کا ہر ایک سیل، خلیہ، اس میں سے ریڈیشن بھی ہوتی ہے اور وہ ایبزرو بھی کرتا ہے، اور یہ خلیوں سے مشتمل جو لاکھوں اربوں خربوں انسان جس سے بنا ہے، اس کے تمام خلیے بھی کیا ہے، ریڈیشن بھی کرتے ہیں اور ایبزرو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو مجموعہ جیسے جسم کے تمام خلیے ایبزرو کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ریڈیشن دیتے ہیں، اسی طریقے سے روح جو ہے، نسمہ جو اس غذا سے بنی، یہ جو ہم کھاتے ہیں اس سے روح حیوانی بنی، نسمہ بنا، تو یہ نسمہ بھی قوی التاثیر اولیاء اللہ کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے تو اس کی ریڈیشن جو ان کے جسم سے ہو رہی ہوتی ہے اس سے وہ اخذ کر رہا ہوتا ہے، جذب کر رہا ہوتا ہے، تو روح بھی بالیدگی پیدا کرتی ہے، اس کی عقل، اس کا نفس، اس کا قلب، روح کے تین ہی یہ مراکز ہیں، تینوں مراکز عقل مندوں سے عقل سیکھتی ہے، اہل دل سے دل کی طاقت اور توانائی اور ارادے اور عزائم سیکھتی ہے، اور جو نفس کی اس طاقت اور قوت ہے اس سے نفس کی معتدل صلاحیت اور استعداد، نفسانی خواہشات سے ہٹ کر، نفسانی اندھادھن تعصب اور تشدد سے ہٹ کر، نفس کی جو اعتدال کی کیفیت سے، جو کسی ولی کے دل میں اخلاق، اس کے نفس میں اخلاق پیدا ہوئے ہیں اس کے جسم سے، تو اسے بھی جذب کرتی ہے، تو روح اسی طرح ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو یہ جسم، اس کی تمام دنیا کی تمام وہ چیزیں جس سے اس کا جسم بنا تھا وہ سب یہی مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں کہا گیا کہ یہ متاع الحیات الدنیا ہے، دنیا کی زندگی کے متاع ہے۔ متاع عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو ضرورت کے وقت انسان استعمال کرتا ہے اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اسے پھینک دیتا ہے۔ عربی میں متاع اس پرانے کپڑے کو بھی کہتے ہیں، بوسیدہ کپڑے کو۔ پرانے زمانے میں پرانا جب کپڑا بالکل بوسیدہ ہو جاتا تھا اس کو کاٹ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیتے تھے، تو ناک صاف کرنے کے لیے، کوئی اور گندگی صاف کرنے کے لیے، یعنی ٹیشو پیپر، اس زمانے کا ٹیشو پیپر، پرانے کپڑوں کا یہ استعمال تھا۔ چونکہ وہ پہنے تو جا نہیں سکتے، بدن ننگا، پھٹ پھٹا گئے، تو ان کو کاٹ کر کسی نہ کسی استعمال میں وقتی ضرورت کے لیے، اور ناک صاف کیا اور پھینک دیا۔ کون اس کو سنبھال کر رکھتا ہے؟ ٹیشو پیپر کو کوئی سنبھال کر رکھتا ہے؟ تو دنیا کی زندگی کا یہ جو دورانیہ 50-60 سال، 100 سال جو بھی ہے، اس کے اندر وہ گویا کہ اس کی ضرورت پوری کی ہے، اس نے بتایا ہے، جس مکان میں رہا، جس دکان میں کام کیا، جس گھر میں رہا، جو کاروبار کیا، جو بھی دنیا کے اس نے تمام کام کیے وہ متاع تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، نہ تو اس کی نفی کی جا سکتی کیونکہ اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا۔ گرمی سردی سے بچاؤ کے بغیر، مکان کے بغیر رہائش نہیں کی جا سکتی، لباس کے بغیر
گرمی سردی سے نہیں بچا جا سکتا، کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو یہ متاع ہے، بڑا جامع جملہ استعمال فرمایا ہے، ضرورت پوری کر رہا ہے آپ کی، لیکن ہے یہ متاع، یہ کوئی ہمیشہ کے لیے قائم نہیں ہے۔ جب انسان ہمیشہ کے لیے قائم نہیں ہے تو اس کی چیز ہمیشہ کے لیے اس کی تو نہیں ہے۔ بات تو ورثاء کی ہے یا بعد والے جو رہ گئے ان کی ہے۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء، اللہ کی زمین ہے، جس کو چاہے آگے وراثت میں دے دے جی، تو زمین اور زمین کی چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ تو وہ 50-60 سال کی زندگی میں جیسے جسمانی ساخت گروتھ کرتی ہے، ایسے ہی روحانی ساخت بھی کیا ہے، وہ بھی گروتھ کرتی ہے۔ وہ اچھوں کی صحبت میں رہے تو اچھا، بروں کی صحبت میں رہے تو برا۔ اب جیسے ہی اس دنیا سے وہ رخصت ہوتا ہے ایمان کی حالت میں اور اس اچھی صحبت کی حالت میں، تو روح اس دنیا کے اندر کچھ اخلاق حاصل کر چکی ہے، عمل تو ختم ہو چکے ہیں، لیکن عمل کا جو قدر یا ویلیو ہے یا خلق ہے، وہ اس کی روح کے ساتھ چپک گئی، جیسا کہ شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے انسانی اعمال انسانی کی روح کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ تو وہ خلق کی صورت میں، ہیئت نفسانیہ کی صورت میں وہ روح کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ انسان دوستی، انسانوں کی خیرخواہی، انسانوں کے لیے کام کرنا، نظم و ضبط، تنظیم، تمام چیزیں جو بھی وہ دنیا میں مجموعی طور پر کرتا رہا۔ غلطیوں سے تو کوئی انسان مبرہ نہیں ہوتا، سیئات ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعی زندگی کے نتیجے میں جو اس کا خلق بنا ہے، جو اس کی حیت بنی ہے، روح کی جو ساخت بنی ہے، وہ جیسے ہی یہاں سے قبر میں پہنچتا ہے، نئی منزل میں داخل ہوتا ہے، تو روح اس کے مطابق تربیت پا چکی ہے۔ شریروں کی روح ہے تو شر کے مطابق اس کی ساخت بگڑی ہوئی ہے، اور اگر خیر کی روح ہے، اولیاء اللہ کی صحبت کی روح ہے، تو اس روح کی بنیاد پر اس کی روح اتنی ہی پاکیزہ اور خیر کی حامل بن چکی ہوتی ہے۔ اب قبر میں جاتے ہی اس لیے جو پہلے ہی حساب کتاب کے بعد اگلی منزل میں اگر وہ اس کے مجموعی اخلاق، کردار، اعمال خیر کے تھے، خدا پرستی اور انسان دوستی کے تھے، اور خدا پرستی اور انسان دوستی کی واحد جو بات قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو مومن اور موقن، یقین جس کے اندر موجود ہے، وہ اللہ کا تعارف بھی کرائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ بتلائے گا کہ ہاں ہمارے نبی ہیں اور میرا ان کے ساتھ یہ تعلق ہے، میری دلی محبت ان کے ساتھ ہے جی۔ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے کہ وہ کہے گا کہ یہ میں نے جانتا ہوں، یہ ہمارے پاس دین لائے تھے، ہم نے وہ دین قبول کیا ہے، میں نے اس دین کے مطابق فلاں 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 کام کیے ہیں، پوری یقین کے ساتھ بات کرے گا۔ اور فرمایا کہ جو عمل منافق والمرتاب، جو شک میں مبتلا رہا، کفر کی حالت میں رہا، یا نفاق کفر یا نفاق عمل کی حالت میں رہا، وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتہ کون۔ لوگ کہتے تھے محمد نبی ہیں تو میں نے بھی کہہ دیا محمد نبی ہیں، لوگ کہتے تھے اللہ ایک ہے، میں نے کہہ دیا اللہ ایک ہے۔ تو وہ سرے سے انکار کر دے گا، کیونکہ شر پر اس کی روح بنی ہوئی ہے، بد اخلاقی پر اس کی روح بنی ہوئی ہے۔ پھر اس کے مطابق وہ جو دونوں روٹ ہیں اس کے مطابق اس روح کے ساتھ تعلق ہوگا۔ جہنم والی جہنم کا گڑھا بن گیا، اور وہ اب جہنم کے راستے سے اس کا کھانا پینا، لباس، رہائش، سب کچھ جو اگلا موطن ہے وہ جہنم کی چیزیں اسے ملیں گی، بستر آگ کا، ہاں جی، لباس آگ کا، وہاں سے گرم ہوائیں، اس کے لیے آب و ہوا تو چاہیے نا، تو جو ہوا ہوگی وہ بھی گرم، پانی ہوگا وہ بھی پختہ ہوا حمیم، ہاں جی۔ اسی طریقے سے کیا ہے اس کی جو جگہ ہے وہاں بھی کیا ہے، پیٹ میں چونکہ دنیا سے آگ بھر کر گیا ہے تو آگ کے بستر پر ہی لیٹنا پڑے گا نا۔ قرآن کہتا ہے ہاں جی سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، حشر کے میدان کا نقشہ کھینچا ہے، لیکن اس کی ساری چیزیں قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کی شلواریں آگ کی بنی ہوئی ہوں گی، اس کو لباس جو ہے وہ آگ کا پہنا دیا جائے گا،
سرابیلہم من قطران، وہ قطران یہ جو تارکول ہوتی ہے اور یہ جو چپک جاتی ہے جسم کے ساتھ، وہ اگر جب جسم کے ساتھ لگتی ہے تو جو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ دور تو ہوتی نہیں، یا اسی طرح کوئی چیز دوسری جو تانبا وامبا اور اس طرح کی چیزیں پگھلی ہوئی جو اس کے جسم پر وہ خود بھی ایک اذیت پہنچا رہی ہو، تو ایک دوسرا روٹ کھل گیا۔ اب روح نے رہنا تو ہے اس موطن میں حشر کے میدان تک، جب تک تمام انسانوں کا قیامت کے دن احتساب شروع نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کی روح اسی میں ہی درجہ بدرجہ آگے بڑھتی چلی جاتی، کیونکہ روح نے تو بڑھنا ہے، وہ روح ملکوتی تو ساتھ ہے، نسمہ جو ہے اس کو وہ جب ایک جل جائے گا تو دوسرا پیدا ہو جائے گا۔ قرآن پاک نے کہا کلما نضجت جلودہم، ہم جب ایک جلد ان کی جل کر کوئلہ ہو جائے گی تو ہم وہ نئی جلد پیدا کر دیں گے جہنم کی آگ سے، تو نئی جلد پیدا ہوگی، پھر آگ لگے گی، پھر جلے گا، پھر آگ جلے گی، تو دوسرے روٹ میں داخل ہو گئے ہوئے برا سرکل داخل اس میں داخل ہوگی اس کی روح۔ اور جو نیک ہے اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے، خیر کی حالت میں ہے، ہاں جی، اس نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے، اللہ سے تعلق رکھا ہے، تو جاتے ہی جب اس نے کہا کہ میں اللہ کو پر یقین رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، اور دین کے ان اعمال کو میں جانتا ہوں اور یہ میری زندگی کا وتیرہ رہے ہیں، تو فوراً جنت کی کھڑکی، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قبر بن جاتی ہے، تو وہاں ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ریشم کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور جیسے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، عبادات، یا اسی طریقے سے جو انسان دوستی، صلہ رحمی، دوسروں کے حقوق ادا کرنا، ہر ایک باری باری آ کر اس کی تمام یہ نعمتیں ہیں۔ شاہ صاحب نے تو ہر عبادت کی ایک نعمت بیان کی ہے کہ اس عبادت کی یہ نعمت ملے گی، اس عبادت سے یہ نعمت ملے گی، اس عبادت سے یہ نعمت ملے گی۔ انسان کے لیے جب انسان دوستی کا انسان کام کرتا ہے تو یہ نہیں ملے گی، صلہ رحمی یہ ہوگی، پورا تولنے، پورا ناپنے، دوسرے حقوق ادا کرنے، ہر ایک چیز کی ایک نعمت، اس کا ایک مثالی وجود ہے وہاں پر، تو وہ مثالی وجود اسے وہاں قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، اور پھر اس ماحول میں اس کی روح پرورش پاتی ہے، یہاں سے جاتا ہے تو اس جہان کا وہ بچہ ہوتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا تو بچہ تھا، تو ارتقاء کرتے 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 کیا ہے، بڑی عمر کا جتنی بھی عمر اللہ نے لکھی ہے، اور اس کے بعد وہاں جب جاتا ہے تو اس جہان کا وہ بچہ ہوتا ہے، تو اس بچے کی پھر اگلی ارتقائی شکل اپنے دور کے ماحول سے پھر اس کا ایک مثالی وجود بنتا ہے، جسم بنتا ہے، تمام اس کی غذائیں ملتی ہیں۔ اسی لیے جو قدیم زمانے کی روحیں وہاں گئی ہوئی ہیں وہ ارتقاء کے بہت سارے مراحل طے کر چکی ہیں، اور ان میں سے جو مقربین بارگاہ الہی ہیں وہ حضیرت القدس کے ممبر بن کر آگے تسلسل چل رہا ہے، جماعتوں کا ایسا ہی تسلسل چلتا ہے، انبیاء کی امتوں کا ایسا ہوگا۔ انبیاء کی امتوں میں سے جو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے جو خانوادے ہیں، ان خانوادوں کا بھی ارتقاء چلتا ہے، جو سلسلہ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی کے فیض سے جنہوں نے صحبت سے ان کی روح نے ترقی کی ہے، تو خانوادہ قادریہ کی نسبت سے کیا ہے، ان کا ارتقاء وہاں ہوتا ہے، کسی کا چشتی سلسلے سے، کسی کا نقشبندی سلسلے سے، کسی کا سہروردی سلسلے سے، تو جس طرح کے خانوادے اور جن جن مراحل سے وہ گزرتا چلا جاتا ہے تو اسی کے مطابق انہی مشائخ کی ارواح کے جربٹ میں وہ ترقیات کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، روحوں کے بھی لشکر ہیں، یہ بھی جنود ہے، یہ بھی فوجی سپاہ ہے، ہاں جی، جنود جند کہتے ہیں لشکر کو، فوجی سپاہ کو، تو روحوں کے بھی لشکر ہیں، اور ہر روحوں کے لشکر میں سے جو بھی لشکر بنتا ہے اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا سیاروں کے اور ستاروں کے، ان کے بھی اپنے اپنے لشکر ہیں، سورج کے ساتھ جو گردش کرنے والا پورا نظام شمسی ہے وہ سورج کے لشکروں میں سے،
شاہ صاحب نے بھی اس پر بھی گفتگو کی ہے۔ چاند کے لشکر ہے، مریخ کا لشکر ہے، مشتری کا لشکر ہے۔ تو جیسے فضاؤں میں یہ لشکر ہیں، ایسے دنیا میں جب انسانی روحیں آتی ہیں، بلکہ پہلے سے ہی قیامت کے دن سے ہی ان کے کچھ لشکر ہوتے ہیں۔ ہاں جی، نبی کے امتی وہ نبی کا لشکر ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان کے جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، پارٹیوں کے لشکر، خاص طور پہ جو کفر والے لشکر ہیں وہ مہزوم، شکست خوردہ ہوں گے۔ اور دوسری جگہ پہ مسلمانوں کے لیے کہا انا لننصر رسلنا، جی ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور تیسری جگہ پر کہا ہے کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے لشکر غالب آئیں گے۔ جو انبیاء کے پیچھے انبیاء کا تذکرہ کیا، سورۃ صافات کی یہ آیت ہے، تو پیچھے انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور پھر اس کی تشریح میں امام شاہ ولی اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ انبیاء میں سے وہ انبیاء ہیں جن کے لشکر اپنے اپنے ادوار میں غالب آنے والے ہیں، اور کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ باوجود نبی ہونے کے ان کا لشکر ایک آدمی یا دو آدمی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، تو وہ حجت تمام کرنے کے لیے آتے ہیں کہ دلائل سے چیزیں جو ہیں بالکل واضح کر دیں، مانے کوئی نہ مانے نہ مانے، لیکن حجت الہیہ تمام کرنے والے، ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ غالب بھی آئیں، ان کا غالب آنا ضروری نہیں ہے۔ غالب وہ آتے ہیں جو سیاسی طاقت پیدا کر کے اپنا نظام بناتے ہیں، اور یہ چند گنے چنے انبیاء علیہم السلام ہیں۔ داؤد علیہ السلام حکمران بنے، سلیمان علیہ السلام بنے، یوسف علیہ السلام بنے، موسیٰ علیہ السلام کا جند لشکر غالب آیا۔ اسی طریقے سے جو انبیاء خلفاء تھے، خلیفہ یعنی حکمران رہے، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کل انسانیت میں دنیا میں غالب آنے والے ہیں، تو آپ کے لشکر کے بارے میں کہا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ صحابہ کا یہ لشکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر ضرور غالب آ کر رہے گا۔ ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر داخل ہے حکمرانی اور غلبہ ضرور ہوگا۔ تو اس لشکر کے جو آگے تربیت یافتگان ہیں، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، ان کا پورا تسلسل ہے، ان کے جو روحیں ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، تو وہ ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتی ہیں، ان کے انفاس قدسیہ سے ان کے اندر بھی وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ اس کے سپاہی ہوتے ہیں کسی نہ کسی شعبے کے، اور سپاہی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خود حکمران ہو۔ سپاہی کو تو جو کام ذمہ لگا دو وہ کام کرتا ہے، جی اس کو روٹی پکانے پہ لگایا روٹی پکا لے گا، گھوڑے کو خرقہ پھیرنے پہ لگایا ادھر لگ جائے گا، اس کو کوئی اور ذمہ داری دے دی کپڑے دھونے کی تو وہ، ہاں جی کسی کو کیا ہے فوج کی سربراہی دے دی، افسر ہے وہ افسر ہے، سپاہی ہے تو سپاہی ہے۔ لشکری کا مطلب اپنی خواہش نہیں، وہ جس کا لشکر ہے اس وہ ذمہ داری لگا دے تو اس ذمہ داری کو اسے وہ نبھاتا ہے، وہ لشکری ہے، وہ اس کا جند ہے۔ اور پھر وہ جب روحیں دنیا میں آتی ہیں تو ہر دور کے انسانوں میں کچھ روحیں ہوتی ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے لشکروں کا حصہ بنتی ہیں۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور 1,24,000 کے قریب انسانوں کی روحیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، کیونکہ آپ کی لشکری تھی۔ اور جو وہیں پر ان کا ٹکراؤ تھا، روح پیدا ہوتے ہی ابو جہل کے اندر نفرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امیہ ابن خلف، اسی طریقے سے ولید، ہاں جی عتبہ وغیرہ وغیرہ، تو جو بڑے بڑے مکے کے سردار، کعب ابن اشرف، ہاں جی یہودی سردار، تو ان کے دلوں کے اندر نفرت اور بغض تھا، باوجود سمجھ رہے ہیں نبی کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ گئے، اختلف، کیونکہ نفرت موجود تھی تو مقابلے پہ۔ تو ہر زمانے میں جب سچائی کے حاملین آتے ہیں تو کچھ ان کے دشمن ہوتے ہیں، کچھ ان کے دوست ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کا شمار کس میں ہوا، کوئی انسان آیا، کون سی روح کدھر جڑی، مجموعی طور پر
اس کے مطابق اس نے کام کاج کیے تو اس سے کیا ہے، وہ لشکر ہی بن گئے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امت کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، علماء ربانیین اور اولیاء اللہ نے کرنا ہے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا لشکر ہوگا، جنید بغدادی کا لشکر ہوگا اپنے اپنے دور کے مطابق، خواجہ نقشبند کا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی کا ہوگا، بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہوگا۔ تو لشکر سلسلوں کے سلسلے میں، ایسے ہی محدثین کے لشکر، حدیث کے علم کو منتقل کرنے والے، سیاست کا علم اور حکمرانی کی جدوجہد اور کوشش کرنے والے مفسرین، اسی طریقے شریعت، طریقت اور سیاست کے ہر شعبے کے لشکری، وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کسی نے لشکر سیاست میں کام کر کے کسی کی معاونت کی، کسی نے شریعت کے غلبے کے لیے کیا ہے اس لشکر کے اندر شامل ہو گیا، کوئی طریقت اور تصوف کے سلسلے، تربیت کے سلسلے سے داخل ہو گیا۔ کامل جماعت وہ ہے یا کامل لشکر وہ ہے جس میں یہ تینوں خصوصیات پائی جائیں، اور پھر تینوں خصوصیات کی جامعیت تو موجود ہو لیکن خاص ایک کسی شعبے کے اندر صلاحیت اور استعداد ہو۔ تو یہ لشکروں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر قیامت تک رکھا ہے۔ تو روح کس لشکر کا حصہ تھی؟ جس لشکر کا حصہ ہے، دشمن اسلام کے لشکر کا حصہ ہے یا دین اسلام کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لشکر کا حصہ ہے۔ پہلی تفریق تو بڑی یہ۔ پھر جیسے جیسے خانوادہ، شاہ صاحب نے ہمات کے اندر گفتگو کی ہے خانوادوں پر، تو جیسے جیسے خانوادہ اس کا منہج، اس کا سلیقہ، اس کا سلوک، تربیت کا انداز، طریقت کا جو طریقہ شعبہ ہے، اس کے مطابق وہ جس لشکر میں ہوگا، انسان جس بٹالین میں ہوتا ہے اس بٹالین کی نفسیات کے مطابق وہ کیا ہے، فوجی بنتا ہے۔ کوئی ٹینک والا ہے تو کوئی کیا ہے، توپ خانے والا ہے، کوئی دوسرا کوئی بندوق چلانے والے ہیں، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے۔ تو شعبہ جس ماحول میں رہتا ہے اس کے مطابق جو ان کی تقسیم کار ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو تعلیم و تربیت پانے والے ہیں ان کی بھی اسی طریقے سے کیا ہے، اجتماعیت قائم ہوتی ہے، اور اس اجتماعیت کے لشکری بن کر گویا کہ اس لشکری نے حلف اٹھا لیا، جیسے سپاہی حلف اٹھاتا ہے کہ اس نے اس فوج کی خدمات سر انجام دینی، یا اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، یا کوئی سیکورٹی فورسز کا بندہ کسی پولیس کے اندر جاتا ہے تو اس سیکورٹی کے جو SOPs ہیں اس کی پابندی کرے گا، اس کے مطابق کام کرے گا، یا کوئی سیاسی پارٹی کا ورکر ہے تو اس پارٹی کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق کام کرنے کی اس کی صلاحیت اور استعداد ہے۔ پھر ان میں سے کوئی آدمی معیشت سے متعلق ہے، کوئی آدمی لکھنے پڑھنے کے دوسرے کاموں سے متعلق ہے، تو اس کے مطابق اس کی تربیت اور اس کی ذہن سازی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان مین بڑا جو چھتری ہے وہ دین اسلام ہے، اور پھر دین اسلام کے نیچے یہ جو تینوں شعبے ہیں اس کے مطابق اس جماعت کے لشکری تیار ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، ہمیشہ ایک سچی جماعت قیامت تک قائم رہے گی، اور وہ اس دین حق کے لشکر تیار کرتی رہے گی۔ ایسے لشکر تیار کرے گی کہ جو جاہلوں کی تاویل سے، منتحلین کی تحریف سے، اور جو انسانیت دشمنی کے کام کرنے والے مبتلین ہیں ان کے اس سے دور کر کے خالص دین اور دین کے بنیادی نظریے کی اجتماعیت کو قائم کرتی رہے گی۔ تو ہر دور، اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ جب کوئی روح دنیا میں آتی ہے اور وہ روح آ کر جب کسی ایک اچھے نظریے کے ساتھ، سب سے پہلے تو مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے بعد اچھی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، تو جماعت کے گزشتہ پورے لشکریوں اور پوری جماعت کا اجتماعی عمل اس روح کی پرورش کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے صحبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ تیار ہوئے، اور صحابہ کی اجتماعی صحبت سے تابعین تیار ہوئے۔
تابعین کی صحبت سے تبع تابعین تیار ہوئے، ان کی صحبت سے آگے محدثین، فقہاء، علماء، تو جماعت کی چھاپ جماعت پر منتقل ہوتی ہے۔ ایک بڑی غلط فہمی اس غلامی کے زمانے میں، ہاں جی، جب سے یہاں ہم غلام بنے، نوآبادیاتی دور بنا، وہ یہ کہ ہمارے دماغوں میں ہاں جی جو صحبت ہے وہ دماغوں سے نکل گئی، کتابوں کے پیچھے پڑ گئے، صرف کتاب بغیر صحبت کے کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں اس سے کیا ہدایت بھی پائیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کتاب سے، اس کے نقوش پڑھ کے ہاں جی کچھ لوگ جو ہے گمراہ ہوں گے، یضل بہ کثیرا، بہت کثیر لوگ اس سے گمراہ ہوں گے، اور ویہدی بہ کثیرا، اور اس سے بہت کثیر لوگ ہدایت بھی پائیں گے۔ اب یہ ہدایت اور ضلالت کا بڑا گہرا تعلق صحبت سے ہے کہ وہ قرآن کی آیات اور اس کے مفاہیم اچھے لوگوں، صالح لوگ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کی صحبت سے قرآن سمجھا ہے تو یہدی بھی کثیرا۔ اور اگر ایسے لوگوں کی صحبت سے قرآن، کیونکہ قرآن پر مشرکین بھی تو سنتے تھے اور اس کے اوپر نقد کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، مین میخ نکالتے تھے، ان کا تعارف قرآن سے ہوا ہے تنقیدی نقطہ نظر سے، نعوذ باللہ اس کی توہین کے نقطہ نظر سے۔ تو جو ان کی صحبت میں قرآن کی کتاب پڑھے گا تو وہ تو قرآن سے کیا گمراہ ہوگا نا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق نعوذ باللہ قرآن پاک میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ اور آج کل ماشاءاللہ کمیاں تلاش کرنے والے بہت سارے ہیں جی، قرآن کا مطلب کچھ نہ کچھ بیان کر کے اپنی طرف سے خود ساختہ تحریف کر کے، تو تحریف کے ذریعے سے، تعویل کے ذریعے سے، انتحال کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں، یعنی نسبت قرآن کی طرف کی اور معنی بگاڑ دیا، ہاں جی، انتحال، اس میں سرے سے مطلب ہی بدل دیا، اس کے اندر ایسی تعویل کی، اس کا کوئی اور جو روح تھی وہ اس کی قانون کی وہ ختم ہو گئی، ظاہری شکل قرآن کا حکم باقی رہا، اس کی جو روح ہے وہ ختم کر دی۔ تو یہ ایسے لوگوں کی صحبت سے جو افراد تیار ہوں گے، وہ گویا کہ قرآن پڑھ کر ہی کیا ہے گمراہ ہو گئے، قرآن پڑھ کر ہی انہوں نے غلط کام کرنے شروع کر دیے۔ تو کتاب کے ساتھ ساتھ وہ اصحاب، صاحب نسبت لوگ جن کی صحبت سے قرآن کا صحیح اور درست معنی اور مفہوم اور مطلب سمجھ میں آتا ہے، صحیح طور پر حدیث سمجھ میں آتی ہے، تو وہ ان کی صحبت کے تسلسل سے جو لشکری تیار ہوتے ہیں وہ ہے اس دین حق کے سپاہی، دین حق کے لشکری، تو صحبت سے تیار ہوتے ہیں۔ صحبت کے اندر پورا اجتماع یا ماحول کردار ادا کرتا ہے، جو اس زمانے کی اجتماعیت کا رہنما یا قائد ہے وہ تو ہے، لیکن وہ نہیں، پوری جماعت مل کر فرد تیار کرتی ہے۔ اور دین اسلام کی یہی خوبی ہے کہ طبقتاً بعد طبقتاً، علماً بعد علم، نسل در نسل انسانیت جماعت سے پرورش پائی۔ جو اچھی جماعت کی صحبت میں رہا وہ اچھا بن گیا، اور جو اس سے دور رہا اور شریر جماعتوں یا گمراہوں یا شیاطین الانس والجن کی صحبت میں رہا تو ویسے ہی بن گیا۔ چوروں کے اندر رہا تو چور، ڈاکوؤں میں رہا تو ڈاکو، قاتلوں میں رہا تو قاتل، انسان دشمنوں میں رہا تو انسان دشمن۔ اور جو انسان دوستوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، عزم و ہمت رکھنے والے، سیاسی شعور رکھنے والے، شریعت کے مطابق کام کرنے والے، ہاں جی، انسانی قلوبوں کو مزکہ کرنے والی جماعت کی اجتماعیت میں رہا۔ اور جماعت کی اجتماعیت میں رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں اگر کچھ کمزوری بھی ہو تو جماعت کی اجتماعیت سے ترقی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ تو جماعت کی اجتماعیت میں جب انسان رہتا ہے تو کام ہے۔ اور من شذ شذ فی النار، جو آدمی سچی جماعت سے الگ ہوا وہ گویا کہ جہنم کے اندر چھلانگ مار کر چلا گیا، کیونکہ وہ ایک ایسی بھیڑ یا بکری بن گئی جسے کیا ہے
بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے، شیطان اس کو جماعت سے کاٹ کر کسی دوسری طرف لے جاتا ہے۔ تو جماعت کی اجتماعی ماحول میں جو آدمی پرورش پاتا ہے تو اس کے مطابق ترقی کرتا ہے۔ تو دنیا میں وہ سچی جماعت کے ساتھ رہا تو مرنے کے بعد بھی جس سچی جماعت کے ساتھ وہ رہا، انہیں اولیاء اللہ، انہیں روحوں کے ساتھ، انہیں کی جھرمٹ میں انسان اگلے منزل کا سفر طے کرتا ہے، حشر تک کا۔ ہاں جی، اس کا سفر بھی اسی طرح طے ہوتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن حشر کا میدان لگے گا تو وہاں بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ اگلا موطن ہے جس موطن میں جا کر انسان اپنی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ وہاں اللہ پاک یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام آدمیوں کو ان کے رہنما اور لیڈر کے ساتھ پکاریں گے کہ وہ جو فلاں فلاں ہاں جی آدمی ہے اس کی جو جماعت ہے وہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جاؤ جی۔ پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھنے والے ہیں بلکہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اعلان ہوگا کہ جو اللہ کو ماننے والا یا جس معبود کو بھی ماننے والا ہے وہ اس کے پاس آ کر جمع ہو جائے۔ سارے مجرمین، پتھروں، بتوں اور سورج چاند پوجنے والے وہاں جمع ہو جائیں گے، اور جو اللہ کو پوجنے والے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کو پوجنے والوں میں انبیاء کی چھتری کہ جو آدم کے اور ادریس کے، نوح کے، ابراہیم کے، موسیٰ، داؤد، سلیمان، عیسیٰ، اس کے جتنے بھی حواریین ہیں وہ ان کی پاس جمع ہو جائیں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھنے والے ہیں وہ آپ کی شفاعت آپ کے ساتھ جمع ہو جائے۔ پھر ان کے بعد جتنے بھی آگے صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، جس جماعت کے ساتھ، کیونکہ اجتماعیت ہے وہ خود بخود، بلکہ ایک آٹومیٹک اعلان ہوگا، ہر ایک روح کھنچ کر خود بخود کیا ہے اس کی طرف چلی جائے گی۔ اگر آدمی وہاں جماعت بدلنے کی کوشش کرے گا نا، کوئی بھاگ کے بھی چلو ادھر کے بجائے ادھر چلے جاؤ، نہیں جا سکتا، وہ تو آٹومیٹک ہی خود بخود ہی روح کا جو قلب سے تعلق ہے جس کے ساتھ فرعون کو اچھا سمجھا، نمرود کو اچھا سمجھا، ابو جہل کے اعلی کار رہے تو خود بخود ابو جہل کھینچ لے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پارٹی بدلی جائے، وہ جو کچھ پارٹی کرنی ہے وہ یہیں پہ کرنی ہے، اور جس روح کے ساتھ یہاں جڑا ہوا ہے تو اسی روح کے ساتھ خود بخود اس کے قریب پہنچ جائے گا۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اس وقت بہت اونچے مقام پہ ہوں گے، ظاہر ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، اور ہم غریب لوگ جو ہیں پتہ نہیں کہاں ہوں گے، کس جگہ ہوں گے، جبکہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، المرء مع من احبہ، انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا اس کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا، ہاں جی، گھبراؤ نہیں۔ اور یہ حدیث حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رائے پور میں جو حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری کو اپنا جانشین بنایا تو جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے بعد عام طور پر مجلس ہوتی تھی، تو مسجد جو خانقاہ کی ہے رائے پور کی، اس کے سامنے حضرت نے یہ تقریر فرمائی تھی، چارپائی پر تشریف فرما تھے جی۔ ایک طرف حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری کھڑے تھے، دوسری طرف مولانا منظور حسن صاحب، اور ان کے پیچھے میں کھڑا تھا۔ حضرت نے فرمایا، اس حدیث کی تشریح بیان کی کہ مجھے اس رائے پور کی دھرتی سے شاہ عبد القادر رائے پوری اور اپنے نانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری سے محبت ہے، اور میں نے کوئی کام ان کے پوچھے بغیر نہیں کیا، حتیٰ کہ مجھے اپنی معاشی ضروریات کے لیے اپنے گاؤں گمتھلا جانا بھی پڑتا تو اجازت لے کر جاتا۔ اور جملہ مجھے یاد ہے، حضرت نے فرمایا کہ جیسے کام نمٹانا کہتے ہیں نا، جلدی جلدی کام مکمل کر کے، زمین کا تھا یا کوئی اور کاشتکاری وغیرہ کا جو کام کراتے تھے، جلدی جلدی نمٹا کر دل لگا رہتا تھا رائے پور میں کہ میں فوری طور پر واپس وہاں رائے پور پہنچوں۔ تو جتنا بھی وقت لگتا ضروریات میں وہ خرچ کر کے میں سیدھا رائے پور جاتا تھا، آ جاتا تھا۔ تو بچپن سے ہی جو جن کے دل میں حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری اور اس خانقاہ کی محبت تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ اب مجھے خاندان کے ساتھ پاکستان جانا بھی پڑا یہاں سے، چونکہ پنجاب سارا کا سارا خالی کرا دیا تھا سرکاری طور پر ہر ایک، تو اس کی حفاظت اور تحفظ کے لیے شاہ عبد القادر رائے پوری نے کہا
کہ آپ ان کو لے کر پاکستان جائیں۔ پورے گاؤں کو پوری ساری رات پہرا دے کر ہاں جی جو یہاں بلوے ہو رہے تھے ان سے بچا کر پوری خاندان اور برادری کو، پورے گاؤں کو اٹھا کر پاکستان حضرت لے کر آئے سب۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ ایک محبت کا تعلق، تو جب اس مٹی سے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، تو وہ خود بخود وہ شخصیت اپنی طرف کھینچے گی۔ ہاں جی، وہ جگہ جو پاکیزہ جگہ ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہاں جی، اسی لیے جو اولیاء اللہ کی مراکز ہوتے ہیں، ان کی خانقاہیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جب انسان جڑ جاتا ہے اور اس شخصیت سے جڑ جاتا ہے تو ان کی روحیں خود بخود وہاں بھی کھینچ لیں گی۔ جب یہاں کھینچ کر ان کی چھتری کے نیچے انسان رہا تو وہاں بھی وہ روحیں اس چھتری کے نیچے چلی جائیں گی۔ تو بنیادی بات، اس دنیا میں رہتے ہوئے دین اسلام کی تعلیمات کے اساس پر اس نے 50-60 سالہ زندگی میں جو کچھ کمایا ہے، اس کے جسم نے جو ریڈیشنز قبول کی ہیں، اس کی روح نے جو روحانیت ایبزرو کی ہے، تو اسی کے مطابق اس کی روح وہاں اسی اگلے ماحول کے اندر کیا ہے، ترقیات کی منازل طے کرتی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی فلسفی، اسی لیے کہا قرآن حکیم نے کہ خلق الموت والحیات، کہ یہ مختلف منازل ہیں، مختلف موطن ہیں، ان مواطن کے اندر انسان نے سفر کرنا ہے، لیکن اس میں مین کردار اس دنیا میں بالغ ہونے سے لے کر موت تک کا ہے۔ جب آدمی نے ہوش و حواس سنبھالے تو اس وقت سے لے کر موت تک۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھواؤ، 7 سال کے بچے کو ترغیب دو، اور 10 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو اور وہ نماز اگر نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرو اور اس سے زبردستی نماز پڑھنے کی عادت بناؤ۔ 3-4 سال میں عادت بن جاتی ہے، 12, 13, 14 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا تھا عربوں کے ہاں، تو وہاں سے تمام کاموں کی تربیت پہلے دل سے ہی اس کے دماغ میں بیٹھ جائے، تعلیم حاصل ہو جائے، تربیت حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو 50-60 سال کی زندگی ہے یہ سب سے قیمتی ہے۔ اگلی بات یہ سمجھنی ہے کہ ہمارے جو محترم رفیق درینہ مولانا عباس صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، 70-71 میں ان کی پیدائش ہے، تو ماشاءاللہ اس 54-55 سال کی عمر میں اللہ نے اتنا ہی ان کی زندگی اس دنیا میں لکھی تھی جی۔ تو اس دنیا کی زندگی کے تمام 54 سالوں کی زندگی کا اگر ہم احاطہ کریں، خلاصہ سامنے رکھیں، تو یہ وہ بچہ تھا جس نے بچپن سے ہی خانقاہوں کے ماحول میں تربیت پائی جی۔ خانقاہ سراجیہ کندیا، اس وقت حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، جو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے بھی خلیفہ ہیں، اپنے نقشبندی سلسلے کے تو ہیں ہی، خواجہ احمد خان کے، ایسے ہی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نے بھی انہیں اجازت اور خلافت دی تھی۔ چونکہ پیدائش کے بعد یہ اپنے ماموں کے ساتھ، ماموں ان کے حافظ اور عالم تھے، وہ مدرس تھے، تو جہاں جہاں وہ تدریس کے لیے جاتے رہے تو یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ تو ان کے ماموں پڑھاتے تھے خانقاہ سراجیہ میں، تو وہاں یہ بھی گئے، اور قرآن پاک جو ابتدائی طور پر پڑھنا ہے وہ وہیں پہ ہوا ان کا۔ خواجہ صاحب کے گھر میں آنا جانا، ان کے جو چھوٹے 2 بچے ہیں ان میں سے ایک تو فوت ہو چکے ہیں، دوسرے موجود ہیں، نجیب احمد، وہ ان کے کلاس فیلو اور ساتھی ہیں ان کے ساتھ۔ تو ماحول کے ایسے خانقاہی ماحول میں ہاں جی ان بزرگوں کی روحانیت کے ماحول میں تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔ اسی طرح اس کے بعد جب وہ ظاہر اساتذہ مختلف مدرسوں میں آتے جاتے رہتے ہیں کوئی مسائل اور مشکلات کی وجہ سے، تو وہ جب وہاں چشتیہ میں پہنچے تو چشتیہ میں بھی یہ کچھ عرصہ، وہ تو جو رانا ارشاد صاحب کی مسجد ہے وہاں کے استاذ تھے، ان کے ماموں بچوں کو پڑھاتے تھے، اور ان کو داخل کرا دیا اشاعت العلوم میں۔ اشاعت العلوم وہ مرکز ہے جو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور رائے پوری سلسلے کے جو مشائخ، بلکہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے زمانے میں یہ جامع مسجد چشتیاں جج عالم علی خان
نے بنائی تھی، اور اس کے ساتھ ایک مدرسے بنائے تھے رفیق العلماء کے نام سے۔ تو وہ مدرسوں کا تسلسل، اور حضرت نے گنگو سے ایک عالم تھے، ہاں جی، وہ ان کو یہاں بھیجا تھا، مولانا ابراہیم صاحب، مکتب تھا، یہ آغاز اس کا یہاں سے ہوا، اور گویا کہ رائے پوری سلسلے کے بزرگوں کا یہ مرکز ہے، ہاں جی۔ مولانا عبدالعزیز صاحب بھی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری سے نسبت رکھتے تھے، اور پھر اب مفتی عبدالقدیر صاحب، تو وہاں پڑھا انہوں نے، اور پھر کسی وجہ سے ان کے ماموں کو وہاں سے آنا پڑا، تو تیسرا مرحلہ ان کا، کتابیں جو پڑھی انہوں نے وہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ 1950 میں شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، اور حضرت ہی کے تربیت یافتہ مولانا عبد الرحیم نعمانی، جو مولانا عبد المتین نعمانی مدظلہ کے کیا ہے تایا تھے جی، تو وہ خانقاہ رائے پور سے وابستہ تھے، وہ محتمم 1950 میں انہیں بنایا گیا، تو وہاں اس مدرسے میں انہوں نے 4 سال ابتدائی کتابیں پڑھیں، خود مولانا نعمانی صاحب سے قدوری وغیرہ ترجمہ قرآن پاک پڑھا۔ تو اس زمانے میں جی 83 84 85 کا زمانہ ہے، تو یہ ادھر سے حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری کی صحبت کی وجہ سے جو جمعیت طلبہ بنی ہوئی تھی، اس کا یہ مرکز تھا، بورے والے کا یہ مدرسہ، حافظ طاہر صاحب بھی وہاں کافی عرصہ رہے، تو وہاں کا ایک ماحول، اور خاص طور پر مولانا عبد المتین نعمانی صاحب نے ان پر بڑی محنت کی، تو وہاں بھی یہ انہوں نے رابعہ تک غالباً تعلیم حاصل کی، اور پھر رائے پوری حضرات کا مدرسہ جامعہ رشیدیہ ساہیوال، جہاں مشکات تک انہوں نے پڑھا۔ حضرت مولانا عبداللہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، ان سے تو غالباً نہیں پڑھا، وہ بڑی اوپر کی کتابیں پڑھاتے تھے، لیکن دوسرے اساتذہ جو ہیں وہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے۔ شاہ مولانا عبداللہ رائے پوری شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری کے استاذ ہیں، حضرت نے مشکات ان سے رائے پور میں پڑھی تھی جی، یہ رائے پور دوسرا ہے، رائے پور گجراں پنجاب کے اندر، تو اس کی طرف سے نسبت ہے۔ اسی طرح مولانا حبیب اللہ صاحب فاضل رشیدی، وہ بھی رائے پور کے، تو ان کے چھوٹے بھائی تھے جو محتمم تھے، تو وہاں جامعہ رشیدیہ میں انہوں نے مشکات تک پڑھا۔ پھر یہاں 1988 میں جامعہ اشرفیہ میں انہوں نے کیا ہے دورہ مکمل کیا، اور یہاں کے اس قیام سے ہی شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری سے، چونکہ جو بیج ہاں جی جذبے کا، وہ تو ترجمہ قرآن پاک کہا کرتے تھے کہ ترجمہ قرآن پاک میں مولانا نعمانی صاحب کی انقلابی تقریریں جو ہیں انہوں نے میرا رخ بدلا، ہاں جی، وہاں سے گویا کہ دلوں کے اندر باتیں منتقل ہوئیں، اور وہ بات وہیں سے شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری سے تعلق قائم ہو گیا۔ تو 88 میں دورے کے بعد سے لے کر جو ماحول ملا، اور اس ماحول کے اندر کیا ہے یہاں لاہور میں، اور پھر حضرت مولانا شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری نے ابتدائی لاہور میں ان کے قیام، اور یہاں ان کے کاروبار اور ان کی تمام چیزوں میں رہنمائی فرمائی۔ گویا کہ یہ انہوں نے 92-93 میں یہ مکی دارالکتب غالباً بنایا تھا، تو 92-93 سے لے کر 2012 تک حضرت کی مشاورت سے، حضرت کے تعلق سے، اور حضرت کو چونکہ کاروباری بڑی ہاں جی فہم اور شعور آپ کو حاصل تھا، اور اس کے مطابق حضرت رہنمائی دیتے، بلکہ حضرت نے اس میں سرمایہ کاری بھی کی اور ان کو حوصلہ دیا کہ تم یہ مطبوعات کی طرف چلو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جس آدمی میں جس شعبے کی صلاحیت دیکھتے تھے اس کو اس شعبے کے رخ پر ڈال دیتے تھے۔ کسی میں تعمیرات کی صلاحیت دیکھی، جیسے ہمارے مدثر ستار ہیں جنہوں نے یہ ادارہ بھی تعمیر کیا اور ادارے کے تو ان کو کہا کہ تم اس شعبے میں بہت اعلیٰ سطح پر آگے نکلو، ملازمت کو چھوڑو، اپنا کاروبار کرو۔ آج ماشاءاللہ ان کی کمپنی ہاں جی سعودی عرب تک میں کام کر رہی ہے، تو لیڈر پیدا کیے حضرت نے تعمیرات میں۔ ایسے ہی مطبوعات میں جی عباس صاحب کو آگے کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم اس راستے پر چلو، اور اس میں اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، چونکہ حضرت نے بہت سارے کاروبار کیے ہوئے تھے تو اس کے مطابق اس کی روشنی میں مشورہ دیتے تھے حضرت۔ تو صلاحیت دیکھی کہ طباعت کی نزاکتیں اور اس کے مطابق جو پرنٹنگ کے جو متعلقہ مسائل، پھر اس کے ساتھ تحریری عمل، تو وہ حضرت نے ان کی صلاحیتوں کو پالش کیا ہے۔ 92-93 میں ہوا،
اور پھر اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلی جو کتابیں شائع کیں، ہاں جی، اس سے مقدمات مجھ سے لکھوائے۔ جمہوریت کے نام سے مولانا آزاد کا ایک رسالہ تھا، میں نے مقدمہ لکھا، وہ انہوں نے سب سے پہلے چھاپی۔ اور جو ابتدائی کتابیں ہماری یہ ہاں جی مسلک علماء دیوبند انہوں نے چھاپی، ایسے ہی کچھ اور ہمارے بزرگوں کی حضرت کی مشاورت سے وہ چیزیں پھر قرآنی شعور انقلاب مرتب کر کے کروا کے مفتی سعید الرحمن صاحب سے وہ انہوں نے سب سے پہلے شائع کی۔ اور پھر جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ہاں جی غالباً 94-95 کی بات ہے، شہر فرید کا رمضان تھا، تو حضرت نے مجھ سے کہا 93 اور 94 تو 2 رمضان ہوتا میں گزرے تھے، 95 کا رمضان، اس میں نے جب کتاب لکھی شاہ عبد الرحیم رائے پوری، سوانح شاہ عبد الرحیم رائے پوری، اس کی جب ترتیب کی تو سب سے پہلے انہوں نے شائع کی، ساری طباعت اور اس کی ساری نزاکتیں، یہ چونکہ سمجھتے باقی طباعت کی کیا نزاکتیں ہیں اور مشکلات ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کو سب سے پہلے شائع کیا اور پورے اس پہ پھیلایا۔ حضرت سندھی کی چیزیں جو ہے انہوں نے شائع کرنا شروع کی۔ اور ادارہ جب سے بنا 1999 میں، جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ادارہ مرکز ایک لاہور کے اندر بننا چاہیے، اور اس مرکز کے لیے فنڈ کلیکشن کے لیے جو ٹکٹیں سب سے پہلی چھپی، طباعت کا سارا کام وہ انہوں نے کیا جی، ٹکٹیں چھاپنا، ادارے کے بروشر چھاپنا، اس دن سے لے کر یہ آخری کتاب جو ابھی تصویر آج کل چل رہی ہے نا مولانا کی، یہ جو تقریر خیر کثیر کی طباعت تک، ہاں جی، یہ تمام کے تمام کتابوں کی تمام مرحلے، کتاب مکمل کرنے میں بھی کہ اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، ترتیب کیا ہونی چاہیے، اور پھر اس کی پرنٹنگ بھی، اور پھر اس کا عام طور پر جو سیل کرنے کا پورا عمل ہے وہ بھی، چونکہ ناظم مطبوعات تھے ادارے کے، تو پورے ہاں جی تقریباً 25 سال تک، 25 سال ادارے کو ہو گئے، اس 25 سالہ دور میں جتنی بھی طباعتی چیزیں ہوئی ہیں وہ مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں۔ پھر جب سے رحیمیان 2009 سے ہم نے شروع کیا اور شور آگے ہی شروع کیا، تو اس کی ادارت اور اس کے پورے تمام مراحل، اس کی ڈیزائننگ، اس کی ہاں جی پرنٹنگ، پھر اس کی ترسیل اور اس کے مضامین کی ترتیب، ماشاءاللہ بڑی ہمت سے وہ یہ کام بھی کرتے رہے، اپنا کاروبار بھی کرتے رہے۔ جیسے کل وہ بتا رہے تھے انجمن والے کہ انہوں نے اس آل پاکستان جو بک سیلر اور ان کے جو پبلشر وغیرہ ہیں ان کی بھی پوری تنظیم کی، تو انتظامی صلاحیت بڑی اچھی، انتظامی صلاحیت، اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کہ جو کچھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے نظریہ دماغ میں بیٹھ گیا اور جو بات سمجھ میں آ گئی، اب اس کے سپاہی بن کر انہوں نے پورا کام کیا۔ اور یہ اس دور کی جو حکمت سعیدیہ ہے، ایک حکمت قاسمیہ تھی جو 1947 سے پہلے مکمل ہو گئی، اس دور کی حکمت حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری نے جو متعین کی وہ یہ کہ اس بظاہر آزادی کے بعد آج ہمارے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو سمجھیں۔ نظام، ایک لفظ نظام، اور نظام غلط ہو تو جو کچھ نتیجہ آئے گا وہ بھی غلط ہوگا، اور نظام صحیح ہو تو جو نتیجہ آئے گا وہ درست ہوگا۔ تو 1947 کے بعد ہمارے ملک کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ قومی آزادی، عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی کی بنیاد پر نظام قائم ہونا چاہیے۔ اس راستے کی جو باقی باتیں ہیں، تشدد ہو، توڑ پھوڑ ہو، قتل و غارت گری ہو، یا اسی نوآبادیاتی دور کو منوان تسلیم کرنے کا رویہ ہو، یا انتہا پسندی ہو، فرقہ واریت ہو، تفرقہ ہو، یہ سب چیزیں غلط۔ بڑے اعتدال اور توازن کے ساتھ اپنی نوجوان نسل کو یہ باور کرانا ہے کہ قومی آزادی، عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی کی بنیاد پر نظم قائم ہونا چاہیے۔ نوآبادیاتی دور کے تسلط کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، غلامی کے زمانے کی یادگار ختم ہونی چاہیے۔ جدید نوآبادیاتی دور جو بنا کر سامراج نے ہم پر مسلط کر رکھا ہے، پرانا فرسودہ نظام، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام انقلاب ہے۔ انقلاب کسی قتل و غارت گری کا نام نہیں ہے،
تشدد پر اکسانے کا نام نہیں ہے، خون بہانے کا نام نہیں ہے۔ انقلاب وہ جو انبیاء کا بنیادی ہدف رہا ہے، جسے دنیا بھر کے قومی حریت پسندوں نے جسے پیش نظر رکھا ہے، جسے 1857 سے لے کر 1947 تک حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی حکمت قاسمیہ نے پیش نظر رکھا ہے بدلتی ہوئی صورتحال میں، جسے 1757 سے لے کر 1857 تک حکمت ولی اللہ نے اپنے پیش نظر رکھا ہے، جسے اس سے پہلے مجددی سلسلے کے بزرگوں اور ان کی حکمتوں نے اپنے پیش نظر رکھا ہے، اس کی اساس پر اس 1947 کے بعد کے دور کا بنیادی تقاضا ان 4 اساس پر اپنا خود مختاری کا ایک نظام بنانا، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق قومی آزادی، عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی دین اسلام کے بنیادی نظریے کی اساس پر، غلبہ دین کے نقطۂ نظر سے سوشلزم، کمیونزم یا سرمایہ داری یا کوئی ذہن میں سوچ موجود ہو، وہ نہیں، چینی انقلاب ہو، روسی انقلاب ہو یا امریکی انقلاب ہو، یہ بات نہیں، وہ ان کی قوموں کو مبارک ہو۔ ہمیں تو اس شمال مغربی ہند کی قوموں کے لیے جو ہمارا نیشنلزم تقاضا کرتا ہے، پچھلے 1000 سال کی تحریک کے مطابق جو یہاں کی نسلوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو ان کے اندر نسل در نسل، جماعت در جماعت دین کے ساتھ ایک تعلق ہے، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کو دین اسلام کی حقیقت بات سمجھانی، اور یہ کہ جاہلوں کی تحریف، غلط لوگوں کی تعویل اور باطل لوگوں کے انتحال سے بچا کر 3 دائرے بتائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو وہ دور کرتے رہیں گے عدول لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے کے عدول، اس پر پورا میرا ایک خطبہ موجود ہے کہ عدول جو ہیں وہ ہر دور کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو یہ متوازن فکر یہ یہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا، اور اس کے لیے جو طباعتی ذمہ داریاں وہ مولانا عباس شاد نے کیں، اور اس پورے اجتماعی عمل کے اندر ایک سپاہی بن کر کردار ادا کیا۔ سیکھنے کا عمل تو جماعت سے ہے، قلم پکڑنا اور تحریر کے اندر مضبوطی پیدا ہونا۔ مفتی سعید الرحمن صاحب کی نے نوک پرک درست کی، کتابت سیکھی، اور اگر درس قرآن مولانا نعمانی صاحب کا پڑھ کر انقلاب کا جذبہ پیدا ہوا، مفتی عبدالقدیر صاحب کے ذریعے سے کیا ہے ان کی جو نسبت ہے وہ منتقل ہوئی۔ جامعہ رشیدیہ میں جب پڑھتے رہے تو مولانا مفتی اشرف صاحب سے بھی انہوں نے پڑھا، ان کے اثرات، صحبت کے ایک اثرات، پھر جماعت سے وابستہ ہوا تو جماعت کی اجتماعی کاوشیں ہیں ان کی شخصیت کو بنانے کے۔ تو ماحول سے روح پرورش پاتی ہے، ماحول سے جسم پرورش پاتا ہے، انتظامی صلاحیتیں بھی نظم سے سیکھی ہیں۔ جماعت کے نظم نے دوستوں کو سکھایا ہے، جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ان صلاحیتوں کے مطابق جماعت اسے نکھارتی ہے۔ جس درجے کی جو صلاحیت ہے، اپنے اندر ماشاء اللہ صلاحیت تھی، عقل بھی، قلب بھی، نفس بھی، تینوں روح کی چیزیں ان کے اندر یکسانیت تھی، سونے کا عمل نہیں تھا، وسنان نہیں تھا۔ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک یقظان بالطبع جاگنے والے ہوبا ہوش، اور ایک ہوتے ہیں وسنان بالطبع سونے والے، اونگنے والے۔ طبیعت ہی بجھی ہوئی ہے، جمود ہے، ان کو ہلاؤ جلاؤ بھی تو زیادہ سے زیادہ سر مار کر کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس آگے جاگتے ہی نہیں۔ اور کچھ طبیعتیں وقاد ہوتی ہیں، بھڑکتی ہوئی، ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، عقل کا، شعور کا، قلب کا۔ تو یہ طبیعت اس روح کے اندر موجود تھی عباس صاحب کی روح میں، اور اس کو پھر اس پورے ماحول نے پالش کیا، پوری اجتماعیت کے ساتھ، جماعت کی سرپرستی، جماعت کی اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں انہوں نے یہ تمام کام کیے۔ گویا کہ جو جماعت سے سیکھا تھا وہ اگلی نئی نسل کو اپنے اداریوں کے ذریعے سے، اپنی تحریرات کے ذریعے سے، اپنے دروس کے ذریعے سے، اسی طرح احادیث جب پڑھانے کا موقع ملا تو وہ حمزہ فاؤنڈیشن کی مسجد تھی، وہاں انہوں نے پڑھایا، کافی عرصہ رہے امام، اور وہاں کے گرد و پیش کے یہ لوگ جو ہیں
ہاں جی یہ انہی کے مدعو بنے اور دعوت کے عمل کے ذریعے سے آگے چیزیں بنی، یعنی جماعت سے، اجتماعیت سے، بزرگوں کی ارواح سے، اور خاص طور پر شاہ سعید احمد صاحب سے کی صحبت سے جو کچھ لیا، ان کے سپاہی بن کر آگے نوجوان نسل کو کیا ہے منتقل کر دیا۔ یہ جماعتی کاوش جماعت کے کام آئی، آگے نئے نوجوان کی تعلیم و تربیت کے کام آئی۔ تو طوبیٰ للغرباء، یہ بہت اجنبی لوگ جن کو لوگ یہاں ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے تھے، ان کا اپنے گھر کے باقی لوگ بھی، ہاں جی کیونکہ یہ جو انقلابی نوجوان سپاہی جب حضرت کے ساتھ جڑتا ہے تو ماحول مخالف ہو جاتا ہے جی، وہ سلسلے مخالف ہو جاتے ہیں، گرد و پیش میں اپنی برادری، اپنی نسل، اپنا ہی کیا ہے ماحول جو ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے، وہ اجنبی سے، لیکن وہ اجنبی اتنا پرعزم ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبیٰ للغرباء، کہ بظاہر لوگ اس کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے عزم اور ہمت سے اپنے ارد گرد اپنے لشکری تیار کر لیتے ہیں، اپنے مدعو تیار کر لیتے ہیں، اپنے تربیت یافتہ لوگ تیار کر لیتے ہیں۔ ماحول نے کاٹا تو کیا ہوا، برادری نے کاٹا تو کیا ہوا، ہاں جی دوسرے لوگ جو ہے مخالفت پر اترے، اور اپنے ساتھیوں میں سے جو بعض تھے انہوں نے مخالفت کی تو کیا ہوا، ایک نئی جماعت، نئی اجتماعیت، نئی نسل، یہی زندگی ہے۔ اسی کی بنیاد پر آگے ہر فرد کو اس لشکر کے اندر، اس جماعت کی اجتماعیت کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اجتماعی کردار جماعت سے لیا، اور جماعت کو جو کچھ ممکن ہو سکا ہاں جی وہ دے دیا۔ یہی بنیادی فریضہ ہے ہمارا کہ ہم جماعت سے سیکھیں، جماعت سے جڑے رہیں، اور جماعت سے جو کچھ جڑ لیا ہے اسے اگلی نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں۔ تو ماشاءاللہ آخر وقت تک انہوں نے جو اپنی جماعت کے لیے جدوجہد، کوشش جتنی ان کے اندر، باوجود یہ کہ ذاتی طور پر ان کو بڑے آپریشن ہوئے، تکلیفیں پہنچی اور مصیبتیں انہوں نے برداشت کیں، ہاں جی ادھر ادھر سے دوسری چیزیں، تانے وانے بھی سنے، لیکن ہاں جی چاروں طرف سے اپنے اصول سے بھی اور اپنے فروع سے بھی، وہ جو ان کا وال پر لکھا ہوا آخری 2 مہینے پہلے کا شذرہ ہے وہ بتلاتا ہے کہ وہ خود کس اذیت سے گزر رہے تھے، اس تنہائی سے گزر رہے تھے، اس تنہائی نے ہی ان کی جان لی۔ لیکن آگے پیچھے کچھ بھی ہو، لیکن وہ اپنے جو بنیادی چیز ہے اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو روح نے تمام تکلیفیں اٹھائیں۔ یہاں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جو بھی نفس ہے، روح ہے، اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ موت نہ آئے۔ تو کل تک وہ ہمارے ساتھ تھے، اب یعنی پچھلے سے پچھلے اتوار میں، گزشتہ سے پیوستہ اتوار میں ان کے بھائی کا ولیمہ تھا، مجھے یہاں دعوت دی کہ آپ وہاں آ رہے ہیں عارف والا، تو اس ولیمے میں شریک ہوں۔ تو ہنستے بستے پاس بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا، ولیمے میں شرکت کی، پہلی دفعہ ان کا گاؤں دیکھا۔ تو اب یہ کیا پتہ تھا کہ 1 ہفتے بعد، 1.5 ہفتے بعد وہ ہم سے جدا ہو جائے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارے کاموں کے اجر اللہ پاک فرماتے ہیں پورا پورا تمہیں بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ قبر میں تو صرف مہمانی ہوگی، یہ جو جہاں کی ابھی دور ہے ابھی تو ابتدائی ہے، مکمل اجرت جو ہے وہ وہاں مل کر جنت میں داخلے کی صورت میں اجورکم یوم القیامہ۔ اور وہاں اللہ پاک نے ایک قانون بھی بیان کر دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جی جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، زحزح جی اس سے بچا لیا گیا، اور وادخل الجنہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے جی، وہ کامیاب ہے۔ اور کوئی بھی چیز، دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، حسنہ ہو یا بری ہو، وہ جو بھی تکلیف دنیا میں تمہیں پہنچی ہے، قل کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ آزماتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ دیکھو آزمائش اور بلا اور مصیبت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جس
تکلیف کے بعد اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، دین کا جذبہ مضبوط ہو جائے، جرأت اور ہمت پیدا ہو جائے، وہ آزمائش ہے اور وہ سچے لوگوں کو آتی ہے۔ اور جس تکلیف کے بعد بے صبرا پن، اللہ میاں کی طرف سے دل کھٹا ہو جائے، دین سے کیا ہے دور ہو جائے، انسان گناہوں کے اندر مزید ہو جائے کہ ٹھیک تو ہوتا نہیں، اللہ میاں نے مجھے نعوذ باللہ ٹھیک تو کیا نہیں، تو اگر جس تکلیف کے بعد آدمی منکر ہو جائے اللہ کی نعمتوں کا، یہ اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس لیے تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں دنیا میں، مشقتیں آتی رہتی ہیں، ایذائیں پہنچتی رہتی ہیں، ان ایذاؤں پر صبر کر کے اپنے نظریے پر استقامت کے ساتھ رہنا۔ تو اللہ پاک نے ان کی عمر 54-55 سال رکھی تھی، تو اللہ پاک نے یہاں سے انہیں بلا لیا، اور جب انسان جس ماحول اور جماعت سے جدا ہو کر جب جاتا ہے تو ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کو جو تکلیف تھی وہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا لخت جگر، انہوں نے فرمایا ہے مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ کسی زمانے پر پڑتی تو وہ کالی ہو جاتی، صبت علی الایام سرن لیالیا، دن پر پڑتی تو دن سیاہ ہو جاتا، تو اتنی مصیبتیں پڑی ہیں۔ تو صحابہ بڑے حزین و غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے بہت ہی غم کی حالت میں، تو ایک آدمی آیا، بڑا خوبصورت، بڑی اس نے چادر شاندار پہنی ہوئی ہے، صبیح الوجہ، چہرہ اس کا بڑا روشن نورانی چہرہ، کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے آ کر صحابہ کو تسلی دی، اور انہوں نے پہلے تو کچھ دیر روئے، وہ رونے کے بعد صحابہ کے سامنے فرمایا ان فی اللہ عزاء لکل مصیبت، اللہ کی ذات میں ہی ہر مصیبت کی تعزیت ہے، ہر مصیبت کا پرسہ ہے اللہ کے ذریعے، تو اللہ پر کے تعلق سے اس کو، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خلفم من کل ہالکن، ہر ہلاک ہونے والی چیز کے بعد خلفاً اچھا خلیفہ، جی اس جگہ کے بدلے میں نعم البدل دینے والا، اس کا جانشین بھی اللہ ہی پیدا کرنے والا، خلفم من کل ہالکن وعوضا من کل ما فات، اور وہ اللہ ہی عوض ہے اس کا جو فوت ہو چکا ہے، جو آپ سے جا چکا ہے، جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، تو اس کا عوض بھی اللہ ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، دنیا سے تشریف لے جانا، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی صحابہ کے لیے، تو اس کا تعزیہ اللہ میں ہے۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، تو کل شیء ہالک الا وجہہ، دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا جانشین یا خلیفہ صحیح معنی میں اللہ ہی ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور ابو بکر پیدا کر دیا، اس لیے یہ اور عوضا من کل ما فات، عوض ہے اس چیز کا جو چیز فوت ہو چکی ہے۔ فإلی اللہ فأنیبوا، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ تو انہوں نے صحابہ کو یہ پرسہ دیا، تعزیت کی کہ اس وقت ٹھیک ہے بہت بڑی مصیبت ہے، تو ہر جانے والا جماعت کا ایک ایک فرد بڑا قیمتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان بڑی مشکل سے بنتا ہے، جماعتوں کی اجتماعیت سے بنتا ہے۔ 25 سال لگے ہیں حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری ایک فرد کو بنانے، تو جماعت کا ایک فرد دور ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو انسان ایسے نہیں بن جاتے، افراد جب بنتے ہیں تو افراد سے مل کر جماعت بنتی ہے نا، جماعت کی اجتماعیت سے ہی کام بنتا ہے، ایک ستون بھی کم ہو جائے تو اجتماعیت کم ہوتی ہے۔ تو اب اللہ ہی ہے جو ہمیں نعم البدل دے، اللہ ہی ہے عوض ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں صبر دے، اور ہمیں ان کی جگہ پر ایسا افرادی قوت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے
کہ جو وہ کام کر رہے تھے ہم بھی اس کو اس کی طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ہم بھی حضرت کے سپاہی بن کر اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ہم تمام کے لیے ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جگہ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اجمعین۔